بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں غنا اور موسیقی کی کیا حیثیت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موسیقی اور غنا جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو اس میں کہیں بھی موسیقی کی حرمت یا ممانعت کے حوالے سے کچھ بھی وارد نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے اس میں جو موسیقیت ہے، جو ردم ہے، جو زیر و بم ہے، اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن پاک موسیقیت کو اور ردم کو اندازے اور جس طرح کا اس نے جو ہے وہ چیزیں جس انداز سے پیش کی ہیں، گویا انداز بیان جو ہے وہ ایسا پسند کرتا ہے جس میں ردم پایا جاتا ہو، جس میں موسیقیت پائی جاتی ہو۔ تو گویا قرآن نہ صرف ردم اور موسیقیت کا قائل معلوم ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے پیغام کے ابلاغ کے لیے موسیقیت اور ردم کو مؤثر سمجھتا ہے اور اہم سمجھتا ہے، کیونکہ اس سے پیغام زیادہ اچھے انداز سے دوسرے بندے پر جس کو پیغام پہنچانا مقصود ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن پاک میں تو اس کی نہ صرف یہ کہ کوئی حرمت اس سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو مجموعی انداز ہے اس سے اس کی حمایت ثابت ہوتی ہے۔ البتہ بعض لوگ قرآن کے سارے انداز بیان کو نظر انداز کر کے ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور اس سے موسیقی کی حرمت یا غنا کی حرمت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اب اس آیت میں جو لہو الحدیث کے الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد غنا ہے، اور اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم یا دیگر صحابہ کے بعض آثار کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ لہو الحدیث سے غنا مراد ہے۔ اب ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ لہو الحدیث سے واقعتاً غنا ہی مراد ہے یا نہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ غنا ہی اس سے مراد ہے لہو الحدیث سے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل بات جو ہے وہ آگے ہے، وہ یہ ہے کہ غنا جو ہے، آیا غنا ہی اس کو مان لیا جائے تو غنا ہر صورت میں ممنوع ہے؟ یعنی کیا غنا کی کوئی صورت ایسی بھی ہے جو ممنوع نہیں، یا ہر قسم کا اور ہر صورت میں اور ہر موقع پر اور ہر مقام پر غنا جو ہے وہ حرام ہے؟ اگر ہم اس حوالے سے، ظاہر ہے کہ اس کی تشریح کے لیے ہمیں احادیث ہی کو دیکھنا پڑے گا، تو احادیث کی طرف اگر ہم دیکھیں تو غنا جو ہے اس کے حوالے سے دو پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی غنا کے حوالے سے مثبت مفہوم بھی حدیث سے نکلتا ہے اور منفی بھی، یعنی اس کو اچھا بھی سمجھا گیا ہے اور برا بھی قرار دیا گیا ہے، دونوں چیزیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی بنا پر غنا اور موسیقی جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ احادیث و آثار کی بنیاد پر یا روایات کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو کس طرح سے یہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں، جو موسیقی کی حرمت کے بارے میں احادیث یا روایات ہیں اس پر تو عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور فلاں حدیث میں فرمایا کہ موسیقی حرام ہے اور غنا حرام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم وہ احادیث بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں نہ صرف غنا کو جائز قرار دیا گیا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو موقف جو ہے وہ حدیث کی بنیاد پر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں ہی صورتیں پائی جاتی ہیں، اور اب دیکھا یہ جائے گا کہ موسیقی حرام کون سی ہے اور حلال کون سی ہے۔ تو گویا اسلام کے نقطہ نظر سے اگر احادیث کو دیکھیں تو حرام یا ممنوع موسیقی یا غنا وہ ہے جس میں
اسلام کی مخالفت پائی جاتی ہے، جو ایسی موسیقی جو میخواری کی مجلسوں میں ہو رہی ہے، جس میں جو آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہے، جس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اس طرح کی موسیقی حرام ہے، گناہ ہے غنا۔ اور اگر اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک طرف بعض احادیث میں ممانعت ملتی ہے تو دوسری طرف اس کی نہ صرف اس کا جواز ملتا ہے بلکہ ترغیب ملتی ہے۔ مثلا ہم چند احادیث کو مختصراً کوٹ کرتے ہیں۔ مثلا بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کی شادی جو ہے وہ انصار میں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کوئی لہو آپ کے پاس نہیں تھا، یعنی لہو نہیں تھا؟ تو لہو کے یہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْأَنصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ، کہ انصار جو ہے وہ لہو پسند کرتے ہیں، یعنی لہو و لعب ہونا چاہیے تھا اس شادی میں، تو انصار تو لہو کو پسند کرتے ہیں۔ گویا جو لہو پہلے نہیں تھا آپ نے اس کی ترغیب دی کہ انصار لہو کو پسند کرتے ہیں، لہذا اس کے ساتھ جو ہے وہ لہو و لعب بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ جو بخاری کی روایت میں نے کوٹ کی، اسی طرح یعنی یہ بات جو ہے وہ حدیث کی دیگر کتب میں بھی مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ مثلا کسی جگہ آپ نے فرمایا ارسلتم معہا من یغنی، کیا آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھیجا ہے جو گاتا، یعنی جس کی شادی کی تھی انصار میں، کہ کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھیجا جو گاتا، کیونکہ انصار اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ ان ھذا الحی من الانصار یحبون الغنا، یہ جو انصار کے لوگ ہیں یہ غنا کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی وہ مشہور حدیث جس میں جو عائشہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے وَإِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاث، میرے پاس دو لڑکیاں تھیں جو بواس کا غنا، یعنی جنگ بواس میں جو نغمے تھے وہ گا رہی تھیں، وہ یہاں بھی غنا کا لفظ استعمال ہوا، تغنیان بغناء بواس۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری حدیثیں جو ہم نے کوٹ کی ہیں اس میں غنا کا لفظ آیا ہے، موسیقی کا لفظ آیا ہے، اور اگر سوال یہ ہے کہ اگر لہو الحدیث سے غنا مراد ہے اور غنا کی جو ہے وہ حرام ہے، اگر یہ استدلال کیا جائے تو سوال یہ ہے کہ ان ساری حدیثوں میں جہاں نہ صرف یہ ہے کہ غنا کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کی آخری حدیث کوٹ کی ہے آپ سنتے رہے ان بچیوں کا غنا، تو سوال یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو جائز قرار دیا اور سنا، بلکہ یہ بھی کہا کہ انصاریوں میں آپ نے جس لڑکی کی شادی کی ہے ان کے ساتھ کوئی غنا والا جانا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ غنا کو پسند کرتے ہیں، وہ لہو و لعب۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں لہو الحدیث سے غنا مراد ہے اور کہاں یہ ہے کہ لہو بھی آپ نے پسند کیا، یعنی بعض جگہ لہو بھی پسند ہے کہ انصار لہو کو پسند کرتے ہیں، انصار غنا کو پسند کرتے ہیں۔ تو گویا ان ساری حدیثوں کو اگر سامنے رکھیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ غنا اور لہو مطلقاً مکمل طور پر حرام نہیں ہے اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ والا غنا اور وہ والا لہو حرام ہے جس میں اسلام کی مخالفت پائی جاتی ہے اور جس میں گناہ پایا جاتا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو لہو بھی جائز ہے اور غنا بھی جائز ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو حرام قرار دیں گے تو ان ساری احادیث کی مخالفت ہوگی جس کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور حدیث جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک صحابی ایک جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ گا رہی ہیں اور دو صحابی اس کو سن رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بدری صحابہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو اور اہل بدر میں سے ہو، تو تم یہ جو ہے وہ سن رہے ہو یہ گیت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو نہ بیٹھیں، ہمیں جو ہے وہ ایسے مواقع پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات پسند و ناپسند کی ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا تو نہ سنیں، کوئی فرض بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سننا چاہتا ہے اور اس میں کوئی اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اسلام مخالف نہیں ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے گناہ نہیں ہے، تو اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ نکلا کہ اسلام میں موسیقی جو ہے اور غنا جو ہے وہ مطلقاً یعنی مکمل طور پر حرام اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ چیز حرام اور ممنوع ہے جو اسلام کے نقطہ نظر سے گناہ ہے اور اسلام کے مخالف ہے۔ بلکہ
آخر میں یہ بات جو ہے وہ امام غزالی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے غزالی نے اس کی اور انداز سے خوبصورت وضاحت کی ہے۔ غزالی کی جو احیاء العلوم ہے اس کا ایک پورا باب وہ کتاب و آداب السماع والوجد پر ہے کہ سماع اور وجد کے جو آداب ہیں، غنا کے، موسیقی کے، سماع کے، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور اس باب میں انہوں نے ساری وہ روایات اور حدیث جو موسیقی کی حرمت کے لیے پیش کی جاتی ہیں ان سب کو نقل کر کے ان کی تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ جو ہے وہ اسلام میں موسیقی کی مطلقاً ممانعت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا خلاصے میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ اس کی حرمت یا اس میں وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی بجائے اہم بات یہ ہے کہ موسیقی سننے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیقی سننے والا بندہ کیسا، مثلا انہوں نے اس کی 4 کیٹیگریز رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے موسیقی جو ہے اگر ایک طرف جو ہے وہ حرام اور مکروہ ہے تو دوسری طرف مباح اور مستحب بھی ہے۔ اور حرام اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس پر شہوانی محبت غالب ہے، مادیت غالب ہے، اور وہ اس سے غلط مفہوم لے کر گناہ کی طرف چلا جانے کا اندیشہ ہے، اس کے لیے تو حرام ہے۔ اور مکروہ اس کے لیے ہے جو اس کو لہو و لعب کے طور پر ہی سنتا ہے اور کھیل تماشا ہی اسے جو کوئی مثبت اور منفی معنی تو اخذ نہیں کرتا لیکن کھیل تماشا ہی اس کو بنا لیتا ہے، اس کے لیے وہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اس شخص کے لیے جائز ہے، یعنی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، جائز ہے، جو اس کو فن کی حیثیت سے سنتا ہے، جو آواز سے لطف و لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھا آدمی جس کے لیے مستحب یعنی ثواب کا کام ہے، وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس پر محبت حقیقی غالب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کیٹیگرائز جو انہوں نے اس کو کیا ہے لوگوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی طرح کا کلام ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی موسیقی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس سے گناہ اور غلط معنی کشید کرتے ہیں اور کچھ اس سے صحیح اور پازیٹیو معنی کشید کرتے ہیں جس کا اثر ہوتا ہے، جو فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے امام غزالی نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس انداز سے اس کو واضح کیا ہے کہ زیادہ بہتر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ موسیقی کیسی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ موسیقی سننے والا کیسا ہے۔ تو یہ وہ ساری اہم بنیادی باتیں ہیں جس سے موسیقی کے بارے میں شرعی موقف ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ مطلقاً ممنوع، یعنی مکمل طور پر ہر صورت میں ممنوع، نہ لہو و لعب ہے اور نہ ہی غنا اور موسیقی ہے، بلکہ اگر اس میں حرام شامل ہے، گناہ شامل ہے، اسلام کی مخالفت شامل ہے تو وہ حرام اور ممنوع ہے، اگر ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے تو وہ حرام اور ممنوع نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔